پاکستان کے حکمران، ان کے پیروں سے تعلقات، ان کا روحانیت پر یقین، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. اور میں ابھی بریک میں ہی میں یہ جب چیز پڑھ رہا تھا تو ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ حکمران جو ہیں وہ مستقبل کے حوالے سے، سیاستدان حکمران بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ اپنا اقتدار ان کا کب تک رہے گا اگر وہ اقتدار میں ہیں، اور اگر پولیٹکس میں ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کب ہم حکومت میں آئیں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ہے کہ وہ جب بنگلہ دیش میں گئیں تو وہاں پر بھی وہ ملی اسی طرح کے ایک حساب کتاب کرنے والے بندے سے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے یہ سوال کیا. اب یہ میں بہت پرانی بات اب بتا رہا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ میرے جو والد کے قاتل ہیں ان کو سزا کب ملے گی؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، جب عام ہوا میں اڑیں گے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا جہاز جو ایکسپلوڈ ہوا، بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ وہ جو ایمونیشن تھا، جو بلاسٹنگ میٹیریل تھا، وہ شاید آموں کی پیٹی میں چھپایا گیا تھا. فاروق عادل صاحب، بڑی یہ زبردست بات ہے یہ. ہاں، یہ 1980 کی بات ہے اور یہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے آلموسٹ ایک سال بعد کی بات ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میٹرک سے بھی پہلے کی بات ہے شاید، تو ہم نے سنا کہ چاند میں بھٹو صاحب کی تصویر نظر آئی ہے. پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں، میں نے نہیں سنا. میں نے البتہ میں نے یہ سنا تھا کہ کراچی کے جو قائد ہیں بکری کے پیٹ پر ان کی تصویر بنی ہوئی ہے. وہ بہت بات کی بات ہے. وہ پتے پہ نکلی تھی، کروٹن کوئی پودا ہوتا ہے اس کے پتے پہ بنی تھی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک تکنیک ہے، وہ میری اور آپ کی بھی بن سکتی ہے. تو آپ کی تو زیادہ اچھی آئے گی. تو وہ جو تھی، کیسے ان کا رابطہ ہوا یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اور یہ اس کی مجھے لیڈ ملی حافظ طاہر خلیل صاحب سے. طاہر خلیل صاحب سے میں نے پوچھا کہ یار وہ ایک ایسی بات تھی تو آپ ذرا مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ چشتی صاحب کو وہاں جا کے ملی تھی ڈھاکہ کے قریب، جوئے پور ہاٹ کوئی جگہ ہے، میرے خیال میں 50-60 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا ڈھاکہ سے. تو وہاں جا کے ملی. تو لیکن حافظ صاحب اور بے نظیر کا یہ وزٹ جو تھا یہ 1989 کا ہوگا، جب وزیر اعظم بننے کے بعد. یہ کوئی ابتدائی دورے تھے غیر ملکی ان کے بینگ پرائم منسٹر، جہاں وہ وہاں جا کے گئے. لیکن جب میں نے تحقیق کی اور چیزیں سامنے آئیں تو وہ 1980 کا واقعہ ہے. اور ان سے جا کے ملی اور اس بندے نے 1 منٹ میں اندازہ لگا کے بتایا کہ یہ ایسا جب ہوگا، آپ کے والد کو جو دشمن ہیں وہ جب انجام کو پہنچیں گے جب ہوا میں عام اڑیں گے. اور یہ پھر بازگشت بعد میں جب یہ دورے پر گئے حافظ صاحب وغیرہ، تو ان لوگوں نے پھر سرکاری لوگوں کے کان سے منہ سے سنا کہ وہ کوئی ایسے آدمی سے ملنے گئی ہیں جنہوں نے 8-10 سال پہلے یہ پیشین گوئی کی تھی. لیکن میں نے جو ان کے بارے میں کی ہے تحقیق، وہ کوئی نیک نام آدمی نہیں تھے وہاں کے، جوئے پور ہاٹ کے. ان کے بارے میں کوئی اچھی کہانیاں وہاں عام نہیں تھیں. لوگ ان سے خوف بھی کھاتے تھے اور انہیں کوئی ایک برا آدمی سمجھتے تھے. لیکن بہرحال ان کے پاس ایسی کوئی طاقت ہوگی جس نے ایسی بات بے نظیر. اچھا، محترمہ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ایک وہ ملتانی بابا ہیں، ان کے بھی سامنے وہ نیچے فرش پر بیٹھ جایا کرتی تھی. یہ ادھر ہی آپ کے جہاں وہ مشرف صاحب کا گھر ہے اس کے آس پاس ہی، کیا جگہ کا نام ہے؟ شہزاد ٹاؤن. چک شہزاد. لیکن چک شہزاد سے علی پور کا ایلی یاد کرنا چاہیے، ملتانی بابا کو چھوڑیں. ایک ناول ہے ممتاز مفتی کا، اور اس کا کریکٹر شہزاد جو ان کی محبوبہ ہیں ہیرو کی، کیا کمال کی عورت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. چھوڑیں اس بات. اچھا، پھر یہ پیر ابرا کا بھی بڑا ذکر ہے. وہ تو ان کو بھی وہ خصوصی طور پر ساتھ لے کے جاتی رہی ڈیلیگیشن میں، بلکہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ انجم نیاز نے وہ سنسنی سے پھیل گئی. بہت اچھی کورسپونڈنٹ تھی وہ، ڈان کے لیے لکھتی تھی، بہت ہی اچھی زبردست جرنلسٹ تھی. وہ نجم سیٹھی صاحب نے پھر بتایا کہ فکر نہ کریں، یہ پیر صاحب ہیں، کوئی اتنی گھبرانے کی بات نہیں. اور ان کا سٹیٹس وفاقی وزیر کا تھا وہاں پہ، یعنی اتنا بڑا سٹیٹس.
حالانکہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. تو یہ تو پیر ابرا صاحب تو محترمہ کے ساتھ, اچھا زرداری صاحب کے بھی بڑے پیر رہے ہیں. ایک پیر اجاز صاحب, وہ تو ہمارے بھی دوست تھے, میری بھی کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی, اور وہ ایوان صدر میں بھی جب میں نے ان کو دیکھا تو بالکل وہ جس طرف چلے جاتے آ جاتے, کوئی بالکل کوئی روک ٹوک, کوئی سرکاری یہ چیز ہو رہی ہے, غیر سرکاری میٹنگ ہے, کہیں پر بھی کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی ان کو روک سکتا. جی ہاں, وہ میں نے تو آپ نے بھی تو ٹائم گزارا ہے ایوان صدر میں, کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ جناح, اب تو اس کو جناح حال کہتے ہیں, یہ ممنون صاحب نے رکھا, اس کو میٹنگ روم کہتے تھے. ممنون صاحب کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایوان صدر کے جتنے ہال تھے, کسی کا نام پنک روم تھا, کسی کا نام بلو روم تھا, کوئی کچھ تھا, تو انہوں نے جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں وہ سارے ہالز اور کمرے ان کے نام سے کر دیے. تو جو جناح ہال ہے, جناح روم جو ہے, جناح روم میں غیر ملکی اور ملکی گیسٹ آ کے ملتے ہیں, ڈیلیگیشن ملتے ہیں پریزیڈنٹ سے. آپ کو بھی موقع ملا ہوگا وہاں جانے کا. تو جناح ہال میں جو ملکی بیٹھا ہو, غیر ملکی بیٹھا ہو, وہ گھس جاتے تھے اور وہ لوگوں کو جا کے پھونکے مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو بڑا آکورڈ سا وہاں ماحول ان کا ہو جاتا تھا. لیکن یہ باتیں آپ کے علم میں ہوگی, دنیا بھی جانتی ہوگی, لیکن جو نہیں جانتی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ظاہر ہے کہ آنے والے صدر کو جانے والے صدر کے دور کی چیزوں کا پتہ چل ہی جاتا ہے, بے شمار لوگ ہوتے ہیں بتانے والے. تو ممنون صاحب جب پریزیڈنٹ بن کے آئے تو ان تک پیر اعجاز اور ان کے جو بھی کارنامے تھے روحانی یا غیر روحانی قسم کے, وہ ان تک کافی کہانیاں پہنچ چکی تھیں. اور صدر صاحب کے بارے میں, ممنون صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے پریکٹسنگ مسلم تھے اور بڑے سادہ اور سمپل آدمی تھے. وہ بہت زیادہ ادھر ادھر معاملات میں پڑتے نہیں تھے. بالکل اسی طرح ان کی اہلیہ محمودہ ممنون حسین صاحبہ, وہ بھی بہت پریکٹسنگ مسلم, وہ بہت سادہ اور مہربان خاتون ہیں. تو بلکہ انہوں نے ایوان صدر کو اس زمانے میں اپنے اہل و عیال کی طرح رکھا. تو ان صاحبہ نے, ان کو آپا کہا جاتا تھا ایوان صدر میں, آپا نے قرآن خوانی کرائی ہے ایوان صدر کی ریزیڈنسی میں, اور کوئی دیواریں شیواریں صاف کرائی گئیں, اور کیا کہ پتہ نہیں پیر اعجاز کیا کر کے گئے ہوں گے. تو کم از کم اس سے تو اس سے تو بچے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ. اچھا ہاں, ظاہر ہے علینا آپ خاموش بیٹھی ہیں, یہ محترمہ کی باتیں بڑا زیادہ, یعنی بڑی پڑھی لکھی خاتون تھیں آکسفورڈ کی, لیکن وہ ڈنڈے بھی کھائے. بیسیکلی مجھے ایسا لگتا ہے, جب میں باتیں بھی سن رہی ہوں فاروق صاحب کی, اس کا تعلق عقیدے سے ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان مذہب اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن ہم جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنے لوگ جو آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے, وہ بھی اس طرح کی ایک لائف رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ فاروق صاحب ہمیں بتا سکیں کہ مریم نواز صاحبہ کس پیر فقیر کو, اگر آپ کے پاس کچھ ہے انفارمیشن, وہ کسی کو فالو کر رہی ہیں یا بس وہ صرف کامنٹ ہی کر رہی ہیں جہاں سے اس بات کا آغاز ہوا؟ اس پہ کرتے ہیں بات کہ مریم کیا کرتی ہیں. دیکھیں, آپ نے جو بنیادی بات کی وہ زیادہ سوال کا طاقتور حصہ وہ ہے جس میں آپ نے آکسفورڈ کے اور پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی. موجودہ حکمران ہمارے جو ہیں یہ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, بالکل ایسے ہی, ماضی کے حکمران بھی پڑھے لکھے تھے, بالکل ایسے. لیکن یہ بھی ہوا. ایسا کیوں ہوا؟ آپ ذرا جائیں امریکہ کی طرف, اور ابھی ایک پیلے بالوں والا پریزیڈنٹ ان کا ہٹا ہے, کیا نام تھا اس کا؟ یہ بھی ٹرمپ ہٹا, ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس طرح کے کام کرتا تھا, آپ ذرا سرچ کریں ملیں گی آپ. جاتا تھا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو پریزیڈنٹ ان کا قتل ہو گیا تھا کینیڈی, کینیڈی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا. یہ صرف ہمارے حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ دنیا میں بھی ہے. لیکن دنیا میں جو بھی ہو, ہمارے ہاں کیوں ہو, ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے. میں جہاں تک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نارملی ہمارے خاندان سے لے کر پولیٹکس تک تربیت کا مسئلہ ہے. خاندان میں بھی تربیت کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے بچے نہیں سیکھتے, اور وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ شخصیت کے عیب جس کا ہم نے ذکر کیا وہ ان میں جھلکتا ہے. اور اس کے علاوہ سیاست تو بہت اور طرح کی چیز ہوتی ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।